ایک جوان کی شرمندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا لیے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، امیر المومنین، یہ سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرکہ تھا۔ اے انسان، ذرا غور کر، ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص دل سے تائب ہوا تو اللہ نے اس کی شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ حکایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء میں مصروف رہا اور عشاء پڑھ کر کے باہر نکلا۔ راستے میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی؟ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا، سارا واقعہ سنایا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ہی میں نے یہ بات سنی اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے پوچھنے لگا، مجھے اس عورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے اس عورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی، جب میں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ تک سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی، میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخش دیا۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اس حکایت سے، اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ جائز دعا مانگتا ہے اور صدق دل سے مانگتا ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کی جائز دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔